السلام علیکم، میرا نام ہے دعا وسی. میں ہوں وسی. اینڈ ویلکم ٹو آور شو. اچھا سو اب آئی ایم اسیومنگ کہ ہماری آڈینس کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ایک سورٹ آف فارمیٹ فالو کرتے ہیں کہ ہم ایک پرسنالٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اور میرے جو سوال جواب ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کیا ان کا. ہاں نہیں ہم سبھی میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے تو شاید ابھی کسی پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. میں سنا ہی نہیں دیا، پھر سے کہہ دیں. بھائی دیکھو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ آپ جو اپنے بعد والی نسل ہے ایون بلکہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، یعنی کہ چونکہ میرا شعبہ رہا ہے ایز اے پلے رائٹ جو ہے ڈرامے میں نے کام کیا، تو دنیا میں بڑے بڑے جو ڈائریکٹرز رہے ہیں یا بڑے بڑے جو اداکار رہے ہیں، ایک خاص وقت کے بعد آپ کو پتہ ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو بعد میں آنے والے ڈائریکٹرز ہیں نا ان کے ساتھ ضرور کام کریں. بیکاز جب نئے جو نوجوان آتے ہیں وہ نئی سینسیبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں، بالکل نئی ٹیکنیک کے ساتھ بعض اوقات اترتے ہیں. تو جب وہ تجربے کا اور ماڈرن یا جدید یا جو نیو جو سینسیبلٹی ہے اس کا جب کمبینیشن بنتا ہے وہ بعض اوقات بڑا لیتھل ثابت ہوتا ہے اور دونوں کو سیکھنے کا ملتا ہے. مجھے آپ نے جو بات کی اس سے ایسا نہیں ہے کہ ہم روا روی میں یا صرف ایک سوڈو قسم کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے. مجھے یاد ہے وہ تو خیر شاید نہیں بڑے آدمی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، نذیر ناجی صاحب ہمارے بڑے نامور کالم نویس اور بہت ہی کمال کے شخصیت تھے. تو میں اور وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو مجھے یاد ہے کہ جب مطلب میں نے ان کے ساتھ کافی 6 مہینے سال غالباً کام کیا، اور تو اس دوران میں نے اگر 100 مرتبہ جیسے کوئی نقطہ ایسا نکلا جو نائی صاحب نے جو بیان کیا جو میں نے بالکل پڑھا ہوا نہیں تھا یا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا عموماً ہم چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کرتے تھے تو آن ایئر تو جو کچھ بات ہوتی تھی وہ تو خاص دائرے میں رہ کے ہوتی تھی. پاکستان ٹیلی ویژن کی پالیسی آپ کو پتہ ہے جو کہ اسٹیٹ کا چینل ہے تو خاص سے زیادہ آپ کھل کے وہاں بات نہیں کر سکتے تھے. تو جو یعنی کہ آف دا ریکارڈ جو ہم بات کیا کرتے تھے اسٹوڈیوز میں یا واپس آتے ہوئے جب پروگرام ختم ہو جاتا تھا اس وقت جو وہ باتیں کرتے تھے وہ سننے کے لائق ہوتی تھیں. پولیٹکس کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے، تو وہ حیران کر دیتے تھے بعض اوقات. بہت قابل اور بہت پڑھنے والی شخصیت تھے وہ. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 100 مرتبہ اگر میں نے ان سے کہا ہوگا کہ نائی صاحب ہم آپ سے سیکھتے ہیں یا آج میں نے بہت ہی اس حوالے سے میں نے کوئی چیز سیکھی آپ سے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ جواب میں کبھی یہ نہ انہوں نے کہا ہو کہ بھئی میں بھی آپ سے سیکھتا ہوں یا میں بھی تم سے سیکھتا ہوں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک عاجزی میں یہ بات کہتے تھے، مگر میں تو حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے سے بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو دنیا انہوں نے دیکھی ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے تمام تر تجربے کے باوجود بھی. تو اب میں تو بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھتا ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. You're welcome. آپ سے سیکھتا ہوں، آپ کی اماں سے سیکھتا ہوں، ان سے تو مستقل ہی سیکھ رہا ہوتا ہوں. You're welcome from both of us. وہ بھی کچھ نہ کچھ مجھے سکھانے میں لگی رہتی ہے. اچھا سو بٹ اس سے پہلے I wanted to ask you. 3 لوگ نا مجھے مستقل انہوں نے انسان بنانے کی کوشش کی. پہلے میری ماں نے، پھر میری بیوی نے، پھر میری بچی نے. تو اب میں تھوڑا بہت میں بن گیا ہوں ویسے کسی حد تک. مطلب ٹھیک ہے whatever. اچھا سو ہم شو شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کے اوپر آئیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں. میں اور تینوں کو یہ لگتا ہے کہ پہلے سے ٹھیک نہیں بنا یہ دوبارہ. امی تو پھر یہ دس از سم تھنگ لائک ان سائڈ یو دیٹ. نہیں میری بیگم کو تو یہ لگتا تھا ٹھیک میرے یہ جو مجھے جو دستیاب ہوا ہے نا ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں مجھے درست کرنی ہے. بیچاری وہ بالکل ایسی نہیں ہے. نہیں آن اے لائٹر نوٹ. اچھا چلیں. اچھا سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وائی از اٹ کہ ہر رمضان میں پرائسز ہائیک کر جاتی ہیں ہر چیز کی، مطلب اٹس جسٹ ایوری ٹائم. ہاں دیکھیں اگین ہم نے شاید کل اس پہ بات کی تھی کہ ہم صرف نا اخلاقیات کا درس دے کے، یا ہم سوچتے ہیں نا یار اتنی ہمارے ملک میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اتنا ہم یعنی کہ قرآن اور سنت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کیوں یعنی کہ اپنے رویوں میں
ہمارے رویے کو مثالی نہیں ہے. ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی یعنی کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تربیت کی ہے اپنے لوگوں کی, اور پھر آپ کی تربیت سے کیسے کیسے آپ دیکھیں ہستیاں جو ہیں وہ نکلی ہیں. وہ ایک تو ہستیاں بھی خیر اب ان کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, مگر اس تمام تر تربیت کے ساتھ قوانین تھے اور ان قوانین پر امپلیمنٹ ہوتا تھا. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت کی تمام اپنے اصحاب کی, ان کو ایک بہترین یعنی کہ ایک ایسے انسانوں میں تبدیل کر دیا جو بالکل یعنی کہ آپ کہیے کہ جو یعنی کہ بہترین انسان کا جو نمونہ آپ کو مل سکتا ہے وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہستیاں تھیں, اس طرح سے آپ نے ان کی تربیت کی. ٹھیک ہے نہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور پھر قرآن کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق قوانین بنائے نا, اور پھر ان قوانین کو نافذ کیا, اور اس حد تک نافذ کیا جیسا کہ وہ میں اکثر میری تو زبان کام جاتی ہے, میں وہ دہرا نہیں سکتا, بس وہ ایک انتہا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی میرٹ کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یعنی کہ تو میں ان کا بھی, آپ کو پتہ ہی ہے میں جس اس کا ذکر کر رہا ہوں, اب یہ انتہا ہے. تو وہ قوانین کو عمل کیا تو معاشرہ بنا نا. تو اس معاشرے میں بھی جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں, کیا سزائیں نہیں ہوتی تھیں, کیا قوانین نہیں ہوتے تھے؟ تو ہم نے شاید کل بھی اس پر بات کی تھی کہ آپ کو کئی پہلوؤں پر, کئی اینگلز پر, کئی شعبوں پر مستقل کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنی پڑتی ہے, آپ کو لوگوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ کوئی نہیں بھی ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, لیکن تم دودھ میں پانی ملاؤ گے تو خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ ایک اینگل ہے معاشرے کو سدھارنے کا. ٹھیک ہے, مگر یہ کہہ کے ریاست جو ہے وہ سونے نہیں چلی جاتی ہے کہ میں نے درسی کتابوں میں درج کر دیا کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ ورنہ خدا جو ہے وہ ناراض ہوگا. یہ اس نے سکھا دیا, یہ بتا دیا. یہ ایک طرح سے اخلاقی تربیت بھی ہے اور قانون کی پہچان بھی کروائی گئی ہے. مگر اس کے بعد اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ایک سٹک ہے بھائی, ایک قانون ہے, اس کی ایک دفعہ لگے گی, اس کی ایک سزا ہے, اس کا ایک جرمانہ ہے, وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور اس کے بعد اگلے مرحلے پہ ریاست یہ کہتی ہے کہ اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتی ہے کہ جو شخص دودھ میں پانی ملاتا ہے اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی ہے, جو اس کو تربیت کے پروسیس میں بتا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, جو تربیت کے پروسیس میں بتا دی گئی تھی وہ سزا ملتی ہے. اور وہ سزا صرف کمزور آدمی کو نہیں ملتی ہے, وہ امیر ترین آدمی, طاقتور ترین آدمی, وہ ریاست چلانے والے ارباب اختیار جو ہیں, بہترین ادارے کا سب سے بڑا آدمی بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے. یہ ساری چیزیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں. تب جا کے معاشرہ جو ہے, تب آپ کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ اچھا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ریاست کہتی تھی دودھ میں پانی نہیں ملانا, اور اس کے لیے ریاست اپنے وسائل سے اس کے لیے وہ جو انویجیلیٹر کہہ لیں یا آپ some level of reinforcement, یس accountability. اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کے لیے وہ اپنے یعنی کہ ریاست لوگ بھی متعین کرتی ہے جو اس پر نظر رکھتے ہیں. اس کو بتا دیا گیا کہ اگر تم تنہائی میں ہو تو تم نے یہ بھی نہیں کرنا, مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ تم تنہا ضرور ہو مگر ہم آ کے کسی وقت اس میں ایک آلہ ڈال کے چیک بھی کریں گے کہ اس کے اندر دودھ میں پانی ملایا کہ نہیں ملایا. یہ ساری چیزیں ملا کے معاشرہ بنتا ہے. خالی یہ کہہ دینے سے کہ میں نے تمہیں درسی کتاب میں پڑھا دیا تھا اور جناب اتنا اس ملک میں قرآن اور سنت کا ذکر ہوتا ہے, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر بھی یار ہم انسان کیوں نہیں بنتے؟ ہم اس لیے انسان نہیں بنتے کہ ایسے انسان صرف ایسے انسان نہیں بنتے ہیں, صرف ایسے معاشرے نہیں بنتے ہیں. معاشروں کو کئی سطح پر ان کی تعمیر کرنی پڑتی ہے, تب جا کر ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے لوگوں کو صرف متون کرتے ہیں نا کہ جی اس نے بڑھا دیا, مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, وہ جناب اتنے تھا غریب بھی برباد ہو گیا. جی وہ غریب ہو تو ضرور گیا ہے, یقیناً وہ بیچارہ وہ ہو تو گیا, مگر وہ ریڑھی والا کیا کما کے لے جاتا ہوگا؟ ایک دوسرے کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ ریڑھی والا جو پھل لا رہا ہے وہ بیچارے صحیح چیختے ہیں, وہ جس منڈی سے لا رہا ہے وہ پھل ہی مہنگا مل رہا ہے. اب اگر وہ 500 روپے کلو لا رہا ہے سیب تو وہ 450 تو نہیں بیچ سکتا, معاف کیجیے گا, وہ 500 بھی نہیں بیچ سکتا, وہ 550 میں ہی بیچے گا نا. اب آپ اسے جا کے اس کو آپ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. مسئلہ اس ریڑھی میں نہیں ہے, مسئلہ منڈی میں بھی نہیں ہے جہاں سے وہ لا رہا ہے, مسئلہ کسان کے پاس بھی نہیں ہے جو اگا رہا ہے,
مسئلہ اس سے کہیں اور ہے. مسئلہ ان پالیسی میکرز کے پاس ہے جنہوں نے نہ کھاد دی, جنہوں نے نہ وسائل دیے, جنہوں نے نہ کسان کو دیگر نہ سستی بجلی دی. اس لیے کہ سستی بجلی نہیں دی کہ آپ نے تو وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کہیں اور لگا دیا, آپ نے بجلی گھر ہی نہیں بنائے. جب سستی بجلی نہیں ہوگی تو کسان کیسے ٹیوب ویل چلائے گا, کیسے ٹریکٹر چلائے گا اگر آپ اس کو مہنگا ڈیزل اور پیٹرول دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ کہیں اور ہے. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اس غریب ریڑھی والے کو گالی مت دیں, آپ اس کا گریبان جا کے پکڑیں جس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے سیب ریڑھی تک پہنچتے پہنچتے 600 یا 700 یا 800 روپے کلو ہو جاتا ہے. I really agree کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ systems in place ہوتے ہیں تو everybody acts accordingly. جی. For example, I think if I'm not wrong, it's the cash register جب بنا تھا تو وہ بندہ اس نے بزنس سیٹ اپ کیا, بھی everything is going fine, profit نہیں آ رہا for some reason. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایک دن اس نے وہ کیش رجسٹر کہیں پہ انسٹال کیا اینڈ اگلے دن پروفٹ وینٹ اپ 100%. ٹھیک ہے. کیونکہ obviously there is a mechanism in place. وہ لوگ یا جو وہاں پہ کام کر رہے تھے امپلائیز وہ تو نہیں چینج ہوئے, بٹ اٹس جسٹ کہ اب انہیں پتہ ہے کہ ایک کیش رجسٹر ہے جو کاؤنٹ کرے گا جو بھی. سو آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اتنی بلیم جو ہے وہ لوگوں پہ نہ پلیس کریں جتنا ہم اس کے اوپر کام کریں کہ یہ اس طرح کا سسٹم ہو کہ ایک ایوری بڈی نوز کہ اچھا یہ بیٹس ہیں, ایوری بڈی ہیز ٹو گو تھرو دیز اینڈ دیر از نو بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں نا, میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں, اگین آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے حکمران ہے اس نے ایک شوگر مل سے دھندا شروع کیا تھا, کسی کی 6 ہیں, کسی کی 10 ہیں, کسی کی 20 ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے کوئی ایک آدمی بتاؤ, آپ کی اتنی زندگی ہوگی, کچھ لوگوں کو تو آپ بھی آتے جاتے ابھی بہرحال آپ ابھی ینگ ہو, مگر کوئی 2-4 لوگوں کو تو آپ دیکھ رہے ہوگے ریڑھی والوں کو 10 سال سے وہ وہی ریڑھی لگا رہے ہیں. میری جو عمر ہے میں کم از کم بھی 30 سال سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں نے تو کسی ریڑھی والے کو ریڑھی سے پراڈو پہ شفٹ ہوتے نہیں دیکھا. میں اسے کیسے گالی دے سکتا ہوں کہ تو مہنگا فروٹ بیچتا ہے؟ یہ انسلٹ ہے اس کی. وہ بیچارہ اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس کو پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. پیچھے سے اس لیے مہنگا آ رہا ہے وہ جو پوری میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی. اور حکمران جو ہے وہ وہاں جا کر چیک اینڈ بیلنس کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے تیار نہیں ہے کہ سارا پیسہ تو آپ اپنے اللو تلنوں پہ اڑا دیتے ہیں. پالیسیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے, بیج کے حوالے سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا, دیگر زراعت کے دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کام نہیں کیا, یونیورسٹیز آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی نہیں بنائی, ریسرچ کا آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے اللو تلنوں سے یا پاور کے لیے جھگڑے سے فرصت نہیں ہے. تو نہ آپ لیجسلیشن کرتے ہیں, نہ آپ کچھ اور چیز کرتے ہیں. سینکڑوں معاملات میں عوام بھی قصوروار ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, مگر جو پرائس کا معاملہ ہے اس کی بات بہت دور تک جاتی ہے. ایک اور پھر اس کے بعد جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں یا جو بھی دیگر ادارے ہیں وہ بھی اپنا پوری طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں نا, ورنہ آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کتنے ریڑھی والے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں جی بڑا مہنگا سودا بیچ رہا ہے یہ, اور اس کے بعد وہ غریب جو ہے وہ آپ کو پراڈو تو چھوڑ دیں یار, آپ کو کسی موٹر سائیکل سے, پتہ نہیں موٹر سائیکل بھی بیچاروں کے پاس ہے کہ نہیں, کسی گاڑی پہ شفٹ ہوتا نظر آ گیا ہو. آپ آج 10,000 ریڑھی والوں کی آپ لسٹ بنا لیں, آپ کو بیچ میں سے 2% بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے گرو کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو پرائسز ضرور زیادہ ہوتی ہیں مگر ان کا قصور نہیں ہے. جن کا قصور ہے ان کو جا کے پکڑیں, which is میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمران آپ کے. ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ بھی ہے کہ حکمران, ان کی مس مینجمنٹ, ان کی لاپرواہی, ان کا لالچ, یہ ساری چیزیں ملا کے اور پھر آپ کو یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن منڈی میں صرف اٹس ناٹ جسٹ ریڈی والے رائٹ, اٹس آلسو وہ سارے لوگ جن کے پاس ایکچولی بہت سارا آلریڈی بزنسز ہیں, پیسے ہیں, بٹ وہ بھی آبویسلی اپنی بزنس میں اپنے گڈس کی پرائسز تو بڑھاتے ہیں. ہاں میں وہی اب دیکھیں نا, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا ہے؟ وہ بھی حکمرانوں نے رکھنا ہے, وہ بھی نہیں رکھتے ہیں آپ. اب چینی والا معاملہ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ڈائریکٹ ان کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ پنجابی کے ہمارے سرگودا کی کہاوت ہے نا, مجھا دیاں بہنا ہوندی ہیں, وہ اپنے لیے جناب کوئی چیز بناتے نہیں, اسی کو سبسڈیز دے دیتے ہیں. تو وہ جو اور کاسٹ کم ہوتی رہتی ہے, ان کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے, وہ تو پروفٹ بنا رہے ہیں. عام آدمی کو اور دکاندار کو کچھ, جس کو میں صرف کہہ رہا ہوں, جس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں نا, اس کا قصور نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں قصور کہیں اور ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں اور ہے. بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس لائک ویلڈ کنسرن, کیونکہ
دوسرے دوسرے پالیسی نہیں بناتے ہیں آپ. لیکن آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھنا چاہیے نا. بس آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو 2 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار رمضان آ رہا ہے یا اب گندم کی شارٹیج ہوگی, تو جب آپ جو بھی گندم کا, چونکہ ایک تفصیل ہو جائے گی, گندم یہاں سے افغانستان بھی جاتی ہے, بعض اوقات ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھی جاتی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر نظر کون رکھے گا. تو وہ بھی کیوں ہے, وہ غفلت اس لیے ہے کہ بھئی آپ کو وزیر بنایا گیا, اس کے ساتھ 10 تو کاروبار کر رہے ہیں آپ اپنے, تو آپ جب 10 کاروبار کریں گے تو وہ جو وزارت آپ کو ملی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہوگی. جب توجہ نہیں ہوگی تو آپ پالیسی نہیں بنائیں گے, آپ پالیسی نہیں بنائیں گے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو آپ بیلنس نہیں کر سکیں گے. تو فری مارکیٹ اکانومی میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب ٹھیک جگہ نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں لگتا, اور پتہ لگتا ہے شارٹیج ہو جاتی ہے تو پرائس اوپر چلی جاتی ہے. اس کو پرائس کو نیچے کرنے کے, کنٹرول کرنے کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے کسی طریقے پر آپ کی نظر نہیں ہے. اس لیے نظر نہیں ہے کہ آپ کے اپنے کام پہ نظر نہیں ہے. آپ تو صرف جھنڈے والی گاڑی اور ان چیزوں کے لیے آئے ہیں نا, آپ کے تو مقاصد کچھ اور ہیں. سوری, وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اور پھر ہم آ کے اپنی شخصیت کے بارے میں. جب میں حکمرانوں کے خلاف بات کرنے لگتا ہوں تم فوراً بریک لے لیتی ہو. ٹھیک آدمی نہیں لگ رہی. میں پرو پیپل ہوں, پرو حکمران لگ رہی ہوں. That's not fair. That's not fair. That's not true. بٹ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, اور پھر ہم آ کے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. Alright, welcome back to the show. اچھا, سو ہم بات کر رہے تھے کہ اب ہم اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ایک تو آپ نے آج کس کو چوز کیا ہے, اور یہ کہ مجھے بہت انٹرسٹ یہ رہتا ہے کہ اچھا ان کا ایک اسپیسیفک ٹریٹ جو ہے وہ لوگ اس کے بارے میں اس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. اصل میں دیکھو بیٹا, یہ جو شخصیات ہیں نا, یہ جو ہستیاں ہیں, ان کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو تھے تو بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں. خاص طور پہ جو عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے, جو آپ کے تربیت یافتہ تھے, ان کا تو جو بھی پہلو آپ زندگی کا دیکھیں نا, یعنی کہ ان کے معاشی رویے, ان کے اپنی فیملیز کے ساتھ ان کا رویہ, معاشرے کے ساتھ ان کا رویہ, ہر انسان کے مختلف یعنی کہ روپ ہوتے ہیں نا, مختلف تعلق ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلق ہے, اہلیہ ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, آپ معاشی حوالے ہوتے ہیں. پھر یہ ان میں سے بیشتر شخصیات جو تھیں وہ جہاں بانی بھی کرتی, جیسے ہم نے کل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. آپ حکمران بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, وہ آپ کا جو شخصیت کا پہلو ہے. پھر بہادری کا, شجاعت کا, کیونکہ بیک وقت یہ لوگ جنگوں میں حصہ لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سارا جو ہے تو جو جنگی جو اسٹریٹجیز ہوا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, جس قسم کے یہ جرنیل تھے, جس قسم کی ان کی حربی یعنی کہ جو ایکسپرٹیز تھی ان کی, تو جو بھی ان کا آپ پہلو لیں وہ حیران کر دیتا ہے. اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم نے بات کی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو کچھ چیزیں اور میں آج آپ کے ساتھ اسی حوالے سے شیئر کروں. چونکہ ہمارے پاس ابھی پورا مہینہ ہے تو ہم بہت ساری شخصیات کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. اب چونکہ آپ نے وہ پرائس رائز کا ذکر کیا نا, تو مجھے ان کے حوالے سے دیکھیں, خلوص جہاں ہوگا نا, جہاں توجہ ہوگی, جو بھی دیکھیں نا, آپ کسی ایسے گھر کو دیکھیں جہاں ماں باپ جو ہیں وہ, میں اس میں برائی نہیں سمجھتا اگر وہ اپنی زندگی 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت جو ہے وہ فن کے لیے نکالتے ہیں, یا ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بچے, ایک ذمہ داری ہو گئی نا, آپ کے بچے ہو گئے, ایک گھرانہ ہے آپ کا, 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, ان کو پالنے کے بجائے, ان کی اسکولنگ کے بجائے, ان کو سکھانے کے بجائے, ان کو تربیت کرنے کے بجائے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, ٹیبل کے جو مینرز ہیں وہ کیا ہیں, یہ سب سکھانے کے بجائے اگر وہ 24 گھنٹے گھومتے پھرتے رہیں گے یا اپنی زندگی میں مست رہیں گے, اس گھرانے کا کیا حال ہوگا؟ چلیں آپ مجھے بتائیں. آئی مین مجھے تو لگتا ہے کہ لائک سب کی لائک تھوڑی سی پرائیویٹ لائفز ہوتی ہیں, ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ بس اتنا کہ آپ یو کین کم بیک ریفریشڈ اینڈ ریچارج. اتنا درست. میں کہتا ہوں اس میں آپ اس کو ڈبل کر لو. نہیں, ڈبل مت کریں, اتنا ہی کافی ہے. کوئی تو ذمہ داری ہے نا. ہاں نہیں, ایبسلیوٹلی, بٹ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ون ایسپیکٹ آف لائف پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا از
probably not the smartest thing to do. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں دیکھو نا, میں کیا کہتا ہوں, ہم دین کو سمجھتے نہیں, ہم پڑھتے نہیں, پہلے جانتے نہیں, پڑھتے ہی نہیں, پڑھنے کے بعد ہم سمجھتے نہیں. آقائے دو جہاں, میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. آپ جب راتوں کو طویل قیام کیا کرتے تھے عبادت کے لیے, تو باری تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے, تھوڑا آرام کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تو اسلام تو بات ہی میانہ روی کی کرتا ہے. جب ہم میانہ روی کی بات کرتے ہیں, جب ہم زندگی میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ بات کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود ہے. کہ 24 گھنٹے اگر آپ صرف ایک سمت میں ہو جاؤ گے, درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بچوں کو چھوڑ کے اگر آپ 24 گھنٹے کوئی کپل نکل جائے گا, تو ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. تو ہمارا بھی یہ جو حال اس وقت آپ کو نظر آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران جو ہے نا, ان کی حیثیت ماں باپ کی سی ہوتی ہے. ریاست کو ہم ماں کہتے ہیں نا, تو ریاست کے کوئی اگر آپ دیکھیے تو ریاست تو ایک طرح سے مٹیریلی آپ اسے وہ کہیں گے نا, ایک زمین ہے, اور وہ ہے اصل میں تو ریاست کا جو روپ ہے, جو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ تو اس کے حکمران کر رہے ہوتے ہیں. تو ریاست اگر حکمران ہے, تو ریاست کا جو, جیسے میئر کو ہم فادر آف دا سٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ماں باپ تو وہی ہوئے نا جو آپ کے حکمران ہیں. تو اگر وہ اپنے عللوں تللوں میں, اپنی مصروفیات میں پڑے رہیں گے, تو اس رعایا کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں بات کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جب آپ پوری توجہ کے ساتھ, جب آپ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے عوام الناس کی, جب ان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں, تو پھر نئی اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کی مدد کرتا ہے. پھر آپ ویسے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مشکل میں, یا ان کو اور ترقی دینے میں, جیسے آپ اپنی فیملی کے لیے یا اپنے کیریئر کے لیے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ہم بات کر رہے ہیں نا, پرائس ہائیک کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی پرائسز بہت بڑھ جاتی ہیں اور دیگر مسائل ہیں. اب دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا, بالکل کھانے کو نہیں تھا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے, ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں, اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا بھی کسی شخصیت نے, اس وقت کے حکمران نے, جو خلیفہ تھے, جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے غور کیا نا اس کے اوپر, غور کیا, فکر کیا, اور آپ خلوص دیکھیے. آپ یعنی کہ جو ان کی سنسیئرٹی ہے اس قوم کے ساتھ, اس کو آپ سیلوٹ کریں گے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, جب آپ پڑھیں گے تو آپ سیلوٹ کریں گے, آپ رسپیکٹ کریں گے ان ہستی کی. کوئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے, جب وہ پڑھے گا, اور یہ تاریخ ہے, یہ ڈاکومنٹ ہوا ہے نا, یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ایک تاریخ ہے, اور ایسی تاریخ ہے جو کئی حوالوں سے ڈاکیومنٹ ہوئی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ فرمان جاری کیا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا, چونکہ قحط ہے, کھانا ہے ہی نہیں. ایک دسترخوان لگے گا پورے مدینے میں, اور خود بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے انہوں نے اس وقت اس قحط سے اپنی قوم کو نکالا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے, میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے, کہ ایک وقت میں 40,000 لوگ اس وقت اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے, اور کسی کو اجازت نہیں تھی, امیر ہو یا غریب ہو. غریب کے پاس تو تھا ہی نہیں, عمرہ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ کھانا نہیں بنے گا, اسی جگہ آؤ گے تم, چونکہ ایک قوم ہو تم, اسی جگہ آؤ گے. ٹھیک ہے نا. اور وہیں پہ آ کے سب کھانا کھاتے تھے. یہاں تک کہ انہی دنوں میں کہیں سے کوئی ان کی اپنی فیملی کے کسی بچے کو, وہ تاریخ میں آتا ہے, ککڑی بھی آتی ہے, تربوز کا کوئی پیس بھی آتا ہے, بہرحال کوئی ایسی چیز جو نسبتاً آپ سمجھیں کہ جو بیسک ضرورت ہے نا خوراک کی, اس سے ذرا بڑھ کے تھی, وہ اچھا پھل آپ سمجھ لیجیے. تو وہ کہیں وہ کھا رہی تھی, بچی تھی یا بچہ تھا. تو پوچھا تو انہوں نے پتہ لگا کہ بھئی یہ تو آپ ہی یعنی کہ انہی کی فیملی سے تھی, غالباً پوتی تھی آپ کی. تو آپ نے کہا یہ کیسے؟ تو پتہ لگا کہ بھئی کوئی کہیں سے کچھ مال آیا تھا, تو ان کی بچی کو دے دیا, چھوٹی بچی تھی. تو آپ نے باقاعدہ وہ اس کے منہ سے لے کے اور آپ نے نکال دیا. اور جو آپ نے کہا اس کا مفہوم بڑا شاندار مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہو, قحط کا عالم تھا, اور عمر کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہوں جو کہ بہت یعنی کہ آسانی سے دستیاب. تو حکمران جب اس حد تک اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں, تب جا کے قومیں اور نسلیں جو ہیں وہ بنا کرتی ہیں. تو یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی ہستی تھی. اور پھر کل ہم شاید بات کر رہے تھے, وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی, کہ بس سینکڑوں
یعنی کہ ان کے واقعات ہیں نا. اب اسی طرح دیکھیے کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے جو گورنر مقرر کیے, غالباً مصر کے گورنر یا ایک علاقے کے گورنر نے مقرر کی, اور پتہ لگا کہ وہ جب یہ گئے وہاں, یا بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو گورنر تھے انہوں نے مجلس لگتی ہوگی لوگوں کے معاملات چلانے کے لیے, تو انہوں نے ایک چبوترا جو تھا تھوڑا سا وہ اونچا بنا لیا اپنے لیے, اپنے بیٹھنے کے لیے. اس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, تو یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری کیا کم ہے کہ مسلمانوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے, وہ بیک وقت رسپانسبلٹی بھی ہے اور بیک وقت ایک اعزاز بھی ہے. یہ بہت ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں میں اس سے اونچی ایک جگہ بنا لوں. تو اب یہ جو پروٹوکول سو کولڈ جو ہمارا ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کا, حفاظت کے لیے کوئی چیز آپ کریں, عقل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. حفاظت کے لیے کوئی چیز آپ کریں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. حالات ایسے ہیں, بولتے ایسے حالات پیدا کریں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں رہے. لیکن چلیے اگر حالات ایسے ہیں کسی وقت مملکت میں, تو چلیں اگر آپ نے حفاظت کے لیے کیا, مگر اس کے لیے وہ ہٹو بچو دھکے لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اب آپ اس ملک میں دیکھ لیں, سڑک پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, 2 ڈالے آگے ہیں 2 ڈالے پیچھے ہیں, اور وہ اتنی رونت سے آپ کو ہٹا رہے ہوتے ہیں, اور ہر آدمی نے اس کا تجربہ کیا ہے. اتنا انسلٹنگ ہوتا ہے. بھئی آپ جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کو حفاظت کی بھی ضرورت ہے تو آگے پیچھے کر کے آپ اپنی قطار میں چلے جائیں. وہ پولیس والے گنے تانی ہوتی ہیں, انہوں نے بچوں کی طرف, انہوں نے خواتین کی طرف, ٹھیک ہے, وہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں سڑک پہ چلتے ہوئے. اور یہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے. ہمارے ایم این اے تھے کہ ایم پی تھے, زعیم قادری صاحب, بڑے نامور وہ تھے, مسلم لیگ نون کے تھے. جب میں ان سے بات کر رہا تھا کسی موقع, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح, میری فیملی بھی ساتھ تھی غالباً, اور اسی طرح کوئی جا رہا تھا کوئی آدمی جو ہے, حالانکہ وہ خود ایم پی اور ایم این اے اسی سسٹم کا حصہ ہیں. تو انہوں نے کہا میری تو باقاعدہ انہوں نے گنے تانی تھی, میں شاید اپنی فیملی کے ساتھ تھا, وہ تو اس نے دیکھا اور پہچانا. تو ہر آدمی تجربہ کر رہا ہے اس کا, مگر اس کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. تو بات ہو رہی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جو پرائس ہائیک کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, تو اب آپ اس قسم کا اگر حکمران ہو اور یہ رویہ ہو, اتنی سنسیئرٹی ہو, اتنی توجہ ہو کہ تمام تر توجہ جو ہے, اب دیکھیں نا یہ بہت ضروری چیز ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے, تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ خلیفہ کی ایک جو رقم ہے مقرر کریں جو اسے بیت المال سے ملے, مگر آپ اپنا کاروبار نہیں کریں اس کے بعد. اس لیے کہ آپ اگر خلیفہ کاروبار کرے گا تو پھر اسی کا کپڑا بکے گا نا. وہ تو 100 طرح کے لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں, کوئی خوف سے آپ کے پاس آئے گا, کوئی وہ تو آپ کے عہدے کی وجہ سے آئے گا, ٹھیک ہے نا. وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پھر تمام تر توجہ جو ہے جو حکمران ہے وہ ادھر ادھر نہ دے. وہ تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کی طرف, یا اگر کوئی وزارت ہے یا جو بھی ذمہ داری اس کو ملی ہے, یہ تنخواہ اسی لیے دی جاتی ہے نا بھئی آپ کو. اور اگر آپ کو کم لگتی ہے تو چھٹ دیو یار, کس نے کہا تم سے, کیا شوق ہے وزارت کا؟ اگر تنخواہ کم ہے تو مت کرو, جاؤ اپنا کاروبار کرو. تو اسی آپ اندازہ کریں نا کہ اسی دوران جو شخص جس وزارت پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی وزارت برباد ہو جاتی ہے, اس کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں, اس وزارت سے جڑے ہوئے لوگ. اسی دوران اس کا جو ذاتی کاروبار ہوتا ہے وہ آسمان کو چھونے لگتا ہے. تو کہیں نہ کہیں 2 نمبری, کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے نا, کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ کر رہا ہے وہ. تو بڑا واضح ہے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو جاننے کے لیے کہ آپ کا حکمران کیا کر رہا ہے, اور یہ جاننے کے لیے کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر ان پر ہم 10% بھی ان کے رویوں پہ ہم عمل کریں تو پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہو بربادی کی جس سے پاکستان گزر رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سیڈ نوٹ پہ بریک پہ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں, اصل میں نا یہ بیٹا اس کی ایک وجہ ہے. سیڈ نوٹ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ دیکھو نا, سیڈ نوٹ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اداسی ہے. کون آدمی, یعنی کہ میں تو, میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا, میں تو بالکل جیسے عام آدمی ہے اسی طرح کا, میں ایک عام آدمی ہوں. نہ میں نے, کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کبھی عہدہ نہ لینے کی کوشش کی, نہ مجھے اس کا شوق, ہاں نہ مجھے اس کا شوق ہے. میرے پاس جو ہے وہ عہدوں سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی چیز ہے. لوگ پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں. کوئی کسی قسم کی کوئی اختیار نہیں ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں, اس کے باوجود لوگ محبت کرتے ہیں, اور میں ان کے غم میں, ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ عہدے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے,
ٹھیک ہے نا. سو عہدہ کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اپنے لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. اس قوم کے ساتھ 25-26 سال 27 سال میں بڑا ہوا ہوں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بعض اوقات کو کہتا ہے جی میں اب نانا ہو گیا ہوں، نانی ہو گئی ہوں، جو آپ کی فلانا نظم ہم نے دیکھی تھی. وہ ایک ساتھ ایک جنریشن آپ کے ساتھ جوان ہوتی ہے نا، ایک جنریشن بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ اب اس عمر کو آئے ہیں اپنی زندگی کے، 25 سال 26 سال انہوں نے طے کیے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار 10 کروڑ لوگ جو ہیں میرے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے. کیسے آدمی ہنس سکتا ہے؟ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، کیسے مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ کبھی ہنستے بھی ہیں تو کھوکھلی ہنسی اور مسکراہٹ ہوتی ہے. اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے. ہمارے بچے جو ہیں، اب یقین کریں بعض اوقات ہوتا ہے نا، اس سے مجھے پتہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ غلط بیانی سے بھی کہہ رہا. اب ایک پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، مجھے ایک دو دوستوں نے بھی کہا، ہمارے بڑے نامور اینکر، انہوں نے مجھے کہا گیا ہے جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. اس نے کہا جی بچے کی فیس نہیں ہے. تو میں نے کہا میرے بچہ تو بڑی مناسب جگہ پہ پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یار جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر دوں. ہم تو ایک ایسی سوسائٹی کا خواب دیکھتے ہیں نا کہ یار ہمارے پاس بھی ہو اور ہمارے ارد گرد بھی لوگوں کے پاس ہو. سب کے پاس ہو تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے. یہ مادر وطن ہے. جب مادر وطن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مادر وطن میں بسنے والے سب میرے بہن بھائی ہیں. تو جب تک میرے بہن بھائیوں کے پاس بھی ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا جو میرے پاس ہے، تب تک مجھے کیسے سکون مل سکتا ہے؟ جب تک نہیں ہوگا تب تک اداسی تو ہماری گفتگو میں رہے گی. چلیں پھر ہم لوگوں کو تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں اپنی کچن کی طرف، جہاں پہ ڈاکٹر حنا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اوور ٹو یو ڈاکٹر حنا. دس از ڈاکٹر حنا. رمضان مبارک. آج پھر میں آپ کے پاس آئی ہوں ایک نئی ریسیپی لے کے جس کا نام ہے مکھنی ہانڈی. تو لیٹ اسٹارٹ. ہم مکھنی ہانڈی ٹرائی کرتے ہیں کہ آج کیسی بنتی ہے. سب سے پہلے ہم نے سوس پین لے لیا اور اس میں 150 گرامز آف آئل ڈال لیا ہم نے. دس از آلسو ایزی ٹو کوک. نو اسپیشل انگریڈینٹس آر نیڈیڈ اینڈ ویری ٹیسٹی. یہ ہم نے آئل لے لیا 150 گرامز. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 300 گرامز آف چکن جو کہ چاپ ہوا ہوا ہے اینڈ یہ سارا بون لیس چکن ہے. اب اس کو ہم نے فرائی کر دیا. جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے. ہم فرائی کر رہے ہیں چکن کو. یاد رکھیے گا کہ چکن بون لیس ہونا چاہیے اینڈ چاپنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے. بہت زیادہ آپ نے چنکس بھی نہیں بنانے اور بہت چھوٹے چنکس بھی آپ نے نہیں بنانے. افطار کے بعد ڈنر کے لیے پرفیکٹ ہانڈی بیسٹ ہے اور لارڈ آف فوڈ کی بہترین ہانڈیوں میں سے ایک ہانڈی ہے جو کہ لارڈس مکھنی ہانڈی ہے. بالکل ایزی ٹو کوک ہے. یو ہیو ٹو نیڈ اٹ آئی تھنک سو 10 منٹس. یہ لیں. اب ہماری جو چکن چاپس ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دین وی ول ایڈ 150 گرامز آف انین پیسٹ. اس کو کم نہ رکھیے گا پیسٹ کو، ادروائز چکن جو ہے نیچے کو لگ سکتا ہے سوس پین کے ساتھ. اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ 150 گرامز آف یوگرٹ. بالکل ایزی ہے. ہارڈلی 8 to 10 منٹس آپ کو چاہیے. روزے میں ویسے بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، آپ کا دل کرتا ہے کچن میں جانے کا اور اتنا زیادہ کھانا بڑی ڈشز بنانے کا.
اور ہم ساتھ ایڈ کر لیں گے 2 to 3 اسپونز آف بٹر. میں نے 2 اسپونس ہی ڈالے. اوکے, اب ہم اس کو پرفیکٹلی شیک کر لیں گے تاکہ ڈیزولو ہو جائے ہانڈی کے اندر آپ کا بٹر بھی اور آپ کی کریم بھی. ہماری ہانڈی آلموسٹ ریڈی ہے. اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے فائنلی چاپ ہوئی ہوئی گرین چلی 1 ٹی اسپون. اوکے, ہماری مکھنی ہانڈی جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے اور خوشبو تو اس کی بہت ہی مزیدار آ رہی ہے. روزے کی حالت میں تو اور ہی مزہ آتا ہے ایسی خوشبو کا. پرفیکٹ, ہماری ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. ہماری لارڈس مکھنی ہانڈی از ریڈی. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہے. یہ دیکھ, اس کو میں سائڈ آؤٹ کر لیتی ہوں. گارنش کر لیا ہم نے اس کو چاپ ہوئی ہوئی چلی سے. پرفیکٹلی ہماری لارڈس مکھنی ہانڈی از ریڈی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جو کہ آج ہم نے بنانا ہے لیمن. تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹی اسپونز آف شوگر. اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی 1.5 اسپون آف لیمن پاؤڈر. یہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے, ایسا موسم جا رہا ہے. اینڈ 1/2 ٹی اسپون آف ڈرائی ملک. ٹھنڈی ٹھنڈی لیمنیڈ پیئے گا افطاری میں اور اس کے بعد مکھنی ہانڈی ضرور کھائیے گا. 2 to 3 آئس کیوبس ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں ہم اس میں ڈرنک ایڈ کر لیں گے. آپ کی پیاس اور آپ کی افطاری کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے, آپ کے اسٹمک کو بھی بالکل ایکوریٹ کرتی ہے. پرفیکٹلی بلینڈ کروں گی میں اس کو تاکہ اس کے آئس کیوب جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں. میرا لیمنیڈ جو ہے وہ ریڈی ہے. اب ہم اس کو گلاس میں ڈال لیں گے. اس کو تھوڑا سا شیک کر لیجئے گا. پرفیکٹ, ہمارا لیمنیڈ ریڈی ہے. آپ چاہے افطار میں جتنی بھی مرضی مسالے دار اسپائسز چیزیں کھائیں, لیمنیڈ کو آپ ساتھ پئیں, آپ کا اسٹمک بالکل ایکوریٹ رہے گا, آپ کو کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. ریڈی ہے ہمارا لیمنیڈ, ہماری لارڈس مکھنی ہانڈی. افطاری میں اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رمضان مبارک. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ می. alright, welcome back to the show. اچھا, ابھی ہم نے پرائس ہائیک وغیرہ کی بات کی اور مہنگائی کی بات کی. اس سب کے باوجود ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران یا جو لوگ ان پاور ہیں
وہ ان کی زندگی میں سے نہیں کوئی فرق پڑتا. آپولینس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ جو مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ وانٹنگ ٹو ایکوائر پاور, ایک کہ آپ کے پاس طاقت ہو, آپ کے پاس پیسہ ہو, بٹ دین ایک بہت اسپیسیفک شو اور ڈسپلے آف دیٹ پاور جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایسا آپ نے ذکر کیا ایک انٹوراج آتا ہے جب بھی کوئی حکمران گزرتا ہے کسی سڑک سے, یا بہت پروٹوکول ہوتا ہے جب وہ کسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں حفاظت کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی رائٹ. سو یہ جو نیڈ ہے کہ ٹو ہیو پاور اینڈ دین ٹو آلسو شو اٹ, یہ لائک اس کی سائیکی کیا ہے, اور آئی مین واٹس دا جتنا زیادہ آپ علم سے اور ہنر سے خالی ہوں گے, جتنا زیادہ آپ علم سے اور ہنر سے خالی ہوں گے, اتنا ان چیزوں کی آپ کو زیادہ چاہ ہوگی, اتنا ان چیزوں کی زیادہ طلب ہوگی. اب آپ کہیں گے جی بہت سارے لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں مگر ان میں بھی یہ عیب جو ہے یہ میں تو اس کو کیا میں اس کے لفظ استعمال کروں, یہ علت جو ہے یہ پائی جاتی ہے. یہ بات بھی درست ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 100%, مگر جو علم آپ کے اندر اترتا جاتا ہے, ہنر آپ کے اندر اترتا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری شناخت جو ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے, میرے ہنر کی وجہ سے ہے, یا جو بھی میں کام کرتا ہوں, جو بھی میرا پروفیشن ہے وہ میری پہچان ہے. مجھے اضافی آگے اور پیچھے ویگو ڈالوں کی اور گن مینز کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے اپنی رسپیکٹ کرانے. آپ اندازہ کیجئے نا کہ اسلامک فلسفی تو یہ ہے ان لوگوں کو بہت برا کہا گیا ہے جن کے خوف کی وجہ سے لوگ ان سے عزت کریں, ان کی عزت کریں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت جو ہے وہ آپ کے کردار کی وجہ سے ہونی چاہیے, یا جو آپ معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں, آپ کا ہنر ہے, اس کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے عالم ہوتے ہیں, اسکالر ہوتے ہیں, بڑے ماہر ہوتے ہیں, مگر ان کے ہاں بھی ہمیں یہ جو علت ہے پائی جاتی ہے, انہیں بھی بہت پھوں پھانکا اور اس طرح کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. یہ جسے ہم فقر کہتے ہیں, سادگی جسے ہم کہتے ہیں, فقیری جسے کہتے ہیں. غریبی اور چیز ہے, غربت اور چیز ہے, اور یہ سادگی اور یہ زہد جسے ہم کہتے ہیں, فقیری, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ کم ان میں پائی جاتی ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ آپ کے گوگل فٹ کر دیا گیا. اب گوگل میں کیا ہے؟ گوگل میں تمام جہان کی معلومات ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر اس جہان کی معلومات کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ گوگل نہیں کر پاتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بلا کی یادداشت ہوتی ہے لوگوں کی, اور بلا کی جناب تقریر کرتے ہیں, علمیت ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے, مگر وہ 10% بھی بعض اوقات جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے رویوں میں نہیں ہوتا. تو علم جو ہے وہ اس کھوپڑی سے نیچے ان کے دل تک اترا نہیں ہوتا ہے. جب علم اترتا, میری ایک نظم تھی, پوری مکمل تو مجھے یاد نہیں, اس کا ایک مصرع تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو کہتے تھے اس پر یقین رکھتے تھے. بہت سارے لوگ کہہ تو رہے ہوتے ہیں, جیسے گوگل کو کیا بلا, گوگل آپ لکھ دیں تو لکھے گا کہ ہاں چوری نہ کرنا بہت اچھی بات ہے اور جھوٹ نہ بولنا بہت اچھی بات ہے, مگر گوگل اس کا عملی مظاہرہ تو نہیں کر پاتا نا. تو وہ یادداشت تک تو ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن تک تو ٹھیک ہے, مگر وہ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں نہیں اترتا. جب علم آپ کے دل میں اتر جائے, جب علم قطرہ قطرہ ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر چھت میں نا پانی پڑا رہے, وہ بعض اوقات صدیوں بھی پڑا رہے تو نیچے نہیں اترے گا اگر کنکریٹ کی وہ ہے. بعض اوقات وہ کنکریٹ میں بھی ہلکی سی جگہ بنا کے رستہ 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 وہ دیواروں تک پہنچتا ہے. اس کا تو خیر نقصان ہوتا ہے نا, وہ زمین بوجھ ہو جائے گا, چھت گر جائے گی, مگر یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بریک کر کے آپ کے وجود میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو جب وہ دل میں اترتا ہے علم, اور جو کچھ آپ نے پڑھا آپ کا اس پہ یقین ہے, اور پھر وہ آپ کی رگوں میں آ گیا, جب وہ آپ کے عمل میں آ جاتا ہے, تو پھر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, پھر یہ چیزوں سے آدمی مبرہ ہو جاتا ہے. پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میرے کام کی وجہ سے میرا احترام کریں گے, میرے کردار کی وجہ سے کریں گے, وہ اس لیے مجھ سے محبت کریں گے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یا میں لوگوں کے لیے خیر کا کام کرتا ہوں. دیکھیں اب اسی ملک میں حکیم سعید جیسی شخصیت بھی گزری ہیں, اسی ملک میں ایدھی جیسا آدمی بھی گزرا ہے. اب ایدھی کے ساتھ تو کوئی آگے پیچھے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے نا, اور ایدھی صاحب جو تھے وہ تو آخری دنوں میں بھی جو بالکل یعنی کہ جس میت کے پاس, جس ڈیڈ باڈی کے پاس, اس کے پیارے بھی نہیں جا سکتے تھے, اس لیے نہیں کہ پیار نہیں ہوتا تھا, وہ اس قدر اس میں سے جب بعض اوقات ڈیڈ باڈی 2-3-4 دن کی ہو جاتی تو اس میں سے اس قسم کی
تعفن آتا ہے کہ کوئی آدمی جا نہیں سکتا، اس کو بہت حوصلہ چاہیے، خاص طرح کی ایک باڈی کی بھی ٹریننگ چاہیے. وہ آخری دنوں میں بھی اس کو اپنے ہاتھ سے وہ نہلاتے دھلاتے تھے اس کو، یعنی کہ اس کو غسل دیتے تھے. وہ لوگ ان کی کیوں عزت کرتے تھے؟ ویگو ڈالو کی وجہ سے کرتے تھے؟ نہیں. تو ایدھی صاحب کو پتہ تھا کہ وہ چونکہ علم اور انسانیت ان کے اندر اتر گئی تھی، ان کو اس سے کوئی وہ نہیں تھا. ان کا کپڑا آپ دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، ان کا کھانا آپ دیکھیے، ان کے خانواد، ایک ایک چیز چیخ چیخ کر یہ کہتی تھی کہ یہ شخص جو کہتا ہے انسانیت کے حوالے سے، وہ اس کے دل اور اس کی روح اور اس کے بلڈ سٹریم میں اتر چکا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے طاقتور شخصیت ایک طرف کھڑی نظر آتی ہیں، ان کی وہ ویلیو، وہ حیثیت نہیں ہوتی. اپنی زندگی میں تو شاید وہ ویگو ڈالوں سے، اپنے پروٹوکول سے لوگوں کو ہٹو بچوں پر مجبور کر دیں، مگر جو احترام ایدھی صاحب کا کل تھا، جو آج ہے، جو آنے والے دنوں میں رہے گا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہوگا، جو خود اس نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کا ایسی اگر خدمت کرے گا تو پھر آدمی جو ہے پھر اس رستے پہ چلتا ہے. تو پھر یہ پروٹوکول سے اور ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور اگین اسلامک فلسفی بھی یہی ہے. بھئی آپ اندازہ کیجئے نا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے، اب آقائے دو جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کبھی جا کے کسی نمایاں جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے. اگر محفل کوئی سجی ہوئی ہے، جس جگہ آپ کو جگہ ملتی تھی اس جگہ پہ وہاں جا کے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ جہاں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب سے بلند ہیں. وہ کیا ان کا شعر ہے نا نعت کا، ہے تو ایک واقعے پہ، کسی وقت وہ واقعہ بھی میں شیئر کروں گا آپ سے. آپ نے شاید سن رکھا ہوگا، ناظرین نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. تو اب آپ جیسا تو خیر آپ کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر جب آپ اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں نا، تو آپ نے کچھ بھی پہنا ہو، آپ دری پہ بھی بیٹھے ہوں، مگر آپ قالین پر بیٹھنے والوں سے زیادہ باعزت اور افضل ہوتے ہیں. پھر آپ کو اس فکر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا تب آپ کی شان میں اضافہ ہوگا، مگر اس کے لیے پھر یہ علم آپ کے اندر اترنا چاہیے. یہ فہم آپ کے اندر اترنا چاہیے کہ انسان کی عزت اس کی گاڑیوں سے، اس کے گارڈ سے، اس کے ویگو ڈالو سے نہیں ہوتی ہے. انسان کی عزت اس کے کردار سے ہوتی ہے. آن دیٹ نوٹ ہمیں آئی تھنک بریک کی طرف چلنا چاہیے. ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. alright, welcome back to the show. اچھا، ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمیں سادگی اور پروٹوکول کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. ہاں دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے سادگی پر، اور یہ جو ہمیں پروٹوکول کی جو علت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یہ دوسروں سے ممتاز ہونا، دوسروں سے الگ ہونا، یہ جو ہے نا میں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہمارے بلے شاہ کا ہے، کن کا ہے، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ میں نو نکی کر کے کٹ. یہ جو میں ہوتی ہے نا، اس کو بالکل باریک باریک اس کو پیس دینا چاہیے. یہ بڑے فساد کی جڑ ہوتی ہے. جتنا آپ کو پروٹوکول اور دوسروں سے ممتاز، اور میں چل رہا ہوں سڑک پہ تو جناب بھلے لوگ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہوں، آپ کے گن مینز جو ہیں وہ انہیں گنے دکھا کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اور یار سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. باقاعدہ بچے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، فیملیز ہوتی ہیں، اور گنے دکھا دکھا کے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پیچھے ہٹ جاؤ. اور یہ ہر شہر میں ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. آپ اپنے شہریوں کی تذلیل کرتے ہیں، آپ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، یار آپ ٹیکس پیئر کی تذلیل کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے اہم ہوں. یہی ہے نا، وہ کیا نا کہ میں اہم تھا، یہ وہم تھا. انسان کو بہت جلدی یہ وہم جو ہے نا یہ اتر جایا کرتا ہے. بہت بھی اگر رہے تو 60-70 سال تک رہتا ہے، پھر تو سب کا ہی اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جتنی ہم چونکہ رمضان کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹھا ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جس واقعے سے آیا ہے اس میں آقائے دو جہاں سرکار دو، یہ شعر جس واقعے سے لیا ہے، وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کافی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہو چکی تھی. اور آقا جو تھے وہ کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما تھے. اور کھجور کی جب چٹائی بنتی ہے نا تو وہ جب سخت ہو جاتی ہے تو بہت سخت ہو جاتی ہے، ایسے سب سے لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے. تو آپ کا جو جسم اطہر تھا، جسم مبارک تھا،
اس کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے. جیسے آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے تو نشان اس کے جسم اتھر پر آپ کے پڑ گئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, کل بھی ہم نے خاص طور پہ ذکر کیا, تو آپ بہت ہی مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے, یعنی کہ بہت ہی کمپوزڈ شخصیت جسے آپ کہیے. اور لیکن آپ آئے اور چونکہ محبت کرتے تھے آقا سے, تو انہوں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ عمر آپ کیوں, یعنی کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ تو مفہوم یہ ہے اس ساری گفتگو کا اس کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ کیسر و کسریٰ جو ہیں وہ تو محلوں کے اور کمخواب کے اور مہنگی مہنگی چیزوں کے مزے لوٹیں, اور آپ جو ہیں جو دونوں جہان جن کے لیے بنے ہیں وہ ایسے تشریف فرما ہیں کہ جس میں اتھر پر نشان پڑ گئے ہیں. تو آقا نے جو کہا اس کا مفہوم یہ تھا, کیا تم نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے ہاتھ آئے اور ہمارے پاس آخرت کی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس آئے؟ تو پوری حیات مبارکہ جو ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ عبارت ہے سادگی سے, فخر سے, انتہائی سادگی سے. آپ نے تو اکثر وہ بچپن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پیوند لگے کپڑے جو ہے, اس لیے کہ وہ پہن گیا سادہ کپڑا پہن لیا. بنیادی جو چیز یہ تھی وہ کہ بھئی سطر جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہو, سطر ڈھانپے, صاف ستھرا ہو. اس کے بعد اس میں پیوند لگا ہے یا وہ 2 سال پرانا ہے یا وہ 5 سال پرانا ہے, وہ غیر ضروری لباس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور جتنے لوگوں نے اس فلسفی کو سمجھا ہے وہ اسی کو فالو کرتے تھے. حکیم سعید مرحوم کا بھی ذکر آیا گفتگو میں. اب دیکھیے حکیم سعید, ابھی میں نے کل شاید ذکر کیا تھا نا کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیبر کی زمین تھی وہ انہوں نے کہا کہ نہ یہ وراثت میں جائے گی, نہ یہ ہبہ ہوگی, نہ یہ کسی اور کے نام ہوگی, ٹھیک ہے نا, سارے انہوں نے اس کے وہ کر دی. اسی طرح حکیم سعید کی بہت ساری زمین اور بہت ساری جو ہمدرد کی پروڈکٹ ہے وہ وقف پاکستان ہے, یعنی کہ اس کی جتنی انکم ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جاتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس فلسفے کو سمجھا. اب آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ حکیم سعید جو تھے 2 بھائی تھے یہ, اور یہ سب کانٹیننٹ میں یعنی جس کی آبادی آج 1.5-2 ارب کے قریب ہے, اس میں جو بڑے حکیم تھے, طبیب تھے, چونکہ ایک زمانے میں تو حکمت میں بڑا عروج تھا, یہ تو اب آپ کو نہیں ملتے نا اچھے حکیم, بڑا عروج تھا ایک زمانے میں, بڑا نام تھا ان کا. تو ان کی ایک بھائی انڈیا میں رہ گئے, ایک یہاں. تو یہی جو آپ روح افزا وغیرہ دیکھتے ہیں نا, یہ انڈیا میں بھی بڑا پاپولر ہے, چونکہ یہی جو فارمولا ہے یہ غالباً وہاں پہ بھی ہوگا. تو وہاں بھی بلینز آف یعنی کہ بلینز آف روپیز کا یعنی کہ روح افزا جو ہے اس کی سیل ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت پاپولر ڈرنک ہے یہ. تو یہ وہی نسخہ چلا آ رہا ہے. تو یہ یہاں تشریف لے آئے, ان کے بھائی جو تھے وہ غالباً ابھی بھی وہ وہیں مقیم رہے. تو یہ سارے اسلامک فلسفی سے جڑے ہوئے لوگ تھے. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ارب پتی لوگ ذاتی حیثیت میں, یعنی کہ اپنا جو ان کا کاروبار تھا, جو وہ حکمت جو وہ دیکھا کرتے تھے, جو مریض دیکھتے تھے, پھر جو ان کی ہمدرد لیبارٹریز ہے, ارب پتی, شاید خربوں پتی ہوں گے, مگر 1 آدھ یا 2 لباس غالباً ٹوٹل ان کے پاس ہوتے تھے, اور بالکل سادہ گاڑی ہوتی تھی ان کی, ٹھیک ہے. اور ان کی صاحبزادی نے میرے خیال میں شاید ہی کبھی کسی کو انٹرویو دیا ہو. میرا یہ فخر ہے کہ میرے شو میں وہ تشریف لائی تھی, حکیم سعید کی جو صاحبزادی ہیں, شاید ہی ان کو کبھی کسی نے ٹی وی پہ دیکھا ہو. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی بڑی, ان کو پتہ بھی تھا کہ میری ان سے جو محبت ہے حکیم صاحب سے. تو ہمارے جو دوست ہیں ہمدرد والے, جو ہمدرد سینٹر ہے لاہور کا, علی بخاری صاحب, انہوں نے بھی ان کو بہت قائل کیا, ان کی بھی محبت. مگر میرے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ حکیم سعید صاحب کی صاحبزادی کو میں نے انٹرویو کیا. تو انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ حکیم سعید ہم سے کہا کرتے تھے, بڑے زندہ دل آدمی تھے, تو کہنے لگے کہ فیملی میں کہتے تھے, خواتین سے کہتے تھے کہ یہ مردوں کو عادت مت ڈالا کرو 2-2 3-3 بار کھانے کی, ایک وقت کا کھانا بنایا کرو. اس صحت کے لیے بھی ان کا کہنا تھا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھانا چاہیے, اور سادگی بھی, اور ایک ڈش بنواتے تھے. خرب پتی آدمی, اور وہ کنجوس نہیں تھے. انہوں نے کیا نہیں دیا اس سوسائٹی کو. یہ بالکل اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غربت ایک چیز ہے, پیسہ ہوتے ہوئے فقر اور سادگی اختیار کرنا ایک چیز ہے. کیا شعر ہے, دیکھیے وہ شکیب جلالی صاحب کا, مرحوم ہمارے, ڈھولک, غالباً ایسے ہے اس کی کنسٹرکشن, ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجیے, ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجیے, رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. کہ جب آپ کے گھر میں, اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے, آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے, تو اس کو اپنی 4 دیواری تک چلیں. اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اپنی 4 دیواری تک محدود رکھیں. اپنی 4 دیواری سے آپ کی آواز, آپ کے جو کچھ آپ کے پاس ہے, اس کو باہر جا کر دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. برابر میں کچھ اداس لوگ بھی رہ سکتے ہیں,
تو ڈھولک اگر آپ کو ہے، آپ خوشی منانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں منائیں. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صاحبزادی سے، بی بی فاطمہ سے فرمایا آپ نے کہ جب یہ سبزی وغیرہ آپ کاٹتے ہیں تو چھلکے جو ہیں وہ باہر مت پھینکا کریں، اس لیے کہ اگر کوئی بھوکا گزر رہا ہوگا تو بعض اوقات آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، آپ نہیں جانتے، موقع ہی نہیں ملتا بعض اوقات کوئی بھوکا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کر مانگ سکے آپ سے یا کچھ کہہ سکے، تو کم از کم اسے تکلیف تو نہ دے. تو اس قدر سینسٹیوٹی ہے دین میں لوگوں کے حوالے سے، ان کے جذبات کے حوالے سے، اور یہ یہاں ٹرانسفر ہوئی ہے لوگوں میں. یہاں کے لوگ، میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت خوبصورت ہیں، ہم میں خامیاں ہوں گی یقیناً، مگر ہمارے جو حکمران اور ارباب اختیار ہیں زیادہ ذمہ داری ان پر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے سرگودا شہر سے جہاں سے ہم سب کا تعلق ہے، وہاں یعنی کہ اب تو یہ ہے نا کہ لیونگ ہے، اور پھر لاہور شہر میں جو تعمیرات ہیں وہ اور طرح کی ہیں، ڈرائنگ روم اندر ہے. عموماً سڑک کے اوپر ہی تم نے دیکھے تو ہیں سرگودا والے گھر، تو جو فرنٹ پہ جو گھر ہوتا تھا اسی کو بیٹھک بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارا تو ایک گھر میں تو اندر تھی اور ایک گھر میں فرنٹ پہ ہی، تو بیٹھک ہی پہ یعنی کہ وہ سڑک گزر رہی ہے اور وہی جو بیرونی جو کمرہ ہے اس کو لوگ ڈرائنگ روم یا بیٹھک اسے آپ کہہ لیں بنا دیتے تھے. وہیں پہ یار دوست بیٹھتے بھی تھے، ملنے والا بھی وہیں بیٹھتا تھا، گھر الگ ہوتا تھا، وہاں بیٹھتے تھے لوگ. چلے پورے شہر میں، پورے شہر کا یہ رواج تھا کہ جب بیٹھک میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور جب کھانا کھانے لگتے تھے تو کہتے سے بوا ٹولیو کہ آپ کھانا کھائیں، اس لیے کہ جو لوگ باہر سے گزر رہا ہے راہگیر، اگر آپ اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور وہ بھوکا ہے تو اسے دیکھ کے تکلیف تو نہ ہو کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے پورے شہر میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا، بزرگوں کو، کہ وہ جب کوئی چیز لاتے تھے نا کھانے کی تو اس کو ڈھک کے لاتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ، چونکہ اب فرد واحد جو ہے وہ پورے معاشرے کی تو ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے، تو کم از کم اپنے گھر کے لیے لا رہا ہے تو یار دوسروں کو تکلیف تو نہ ہو، اس لیے کہ کوئی بھوکا دیکھے گا کیا بیتے گی اس پہ. تو بات ہو رہی تھی سادگی کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھاوے کی ضد ہیں، پروٹوکول دکھاوا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جب آدمی اپنے آپ میں جینا شروع کرتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے. اب اگر آج جس شخص کو یہ خیال ہو جائے کہ یار میں جب یوں گاڑیوں پہ گزرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہوں، تو دوسرے لوگ اگر اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں گے یا چھوٹا محسوس کریں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا. تو جس دن اس کو یہ احساس ہو جائے گا وہ اس پروٹوکول کو ترک کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو سادگی ہے عام آدمی کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں جن کے لیے تخلیق کیے گئے، جب آپ جاتے تھے تو جس جگہ ملتی تھی وہاں آپ تشریف فرما ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی دنیا میں اس فلسفے کو فالو کرنے والے لوگ، فیض صاحب کی میں آپ کو مثال دوں. اب فیض صاحب جو تھے ہمارے وقت، یعنی کہ ایک طرح سے وہ لیفٹ ونگ کے آدمی تصور ہوتے تھے، مگر آپ دیکھیے کہ فیض صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مجھے اگر پوری طرح اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ دیکھنا کیا خوبصورت بات ہے. کوئی بھی آدمی جو حساس ہے نا انسانی دل کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں، وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ اسلامک فلسفی سے یہ بات سیکھ لے، یا اگر وہ دنیا کے کسی اور بھی خطے میں پیدا ہوا ہو، وہ سادگی اختیار کرتا ہے. یار میں فیض صاحب کی بات کی طرف بعد میں آتا ہوں. اب وارن بفیٹ جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نہیں جانتا کہ اس تک آقا کی اور اسلام کی تعلیمات پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں، مگر آپ ذرا رویہ دیکھیں کہ موصوف نے جو 25-30 برس پہلے جو گھر لیا تھا، جو اس زمانے میں غالباً $2-2.5 لاکھ کا تھا، اس وقت وہ میرے خیال میں $60-70 بلین کی اس کی ورتھ ہے. مور دین دیٹ، میں حساب میں آپ کو پتہ ذرا زیادہ اچھا نہیں ہوں. $70 بلین اندازہ کیجیے آپ. اور وہ آج بھی 30 برس گزرنے کے بعد بھی کسی مینشن میں نہیں رہتا ہے، اسی $2-2.5 لاکھ کے گھر میں رہتا ہے. گھر اس نے نہیں بدلا ہے، اس نے گاڑی نہیں بدلی اپنی، اس لیے کہ اب آپ کہیں گے جو کاروبار کیوں کرتا ہے، وہ تو ایک پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. وہ تو لوگ اس لیے بعض اوقات کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اب میں تو شاعر ہوں، میں تو شعر کہوں گا، کریٹ کروں گا، میرا وقت گزر جائے گا. مگر جو بزنس مین ہے، تو جو اچھا بزنس مین ہے نا، وہ بعض اوقات اس لیے کام نہیں کرتا کہ وہ برانڈز کے پیچھے جائے گا، وہ مہنگی چیز لے گا. وہ زندگی سادہ گزارتا ہے. آپ یقین کرو وہ بزنس کو بھی عبادت بنا لیتا ہے. وہ اس لیے نئی مل لگاتا ہے کہ اس سے 1000 لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اب وارن بفیٹ جو ہے وہ پرانی گاڑی یوز کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ناشتہ کس کا کرتا ہے؟ میک ڈونلڈس کا ایک برگر جو ہے اس کا ناشتہ کرتا ہے. وہ تو چلو بالکل ہی ایک سبجیکٹو چیز ہے نا، مرضی اس کی، داخلی اس کی وہ ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے. مگر گاڑی تو چینج کر سکتا ہے نا. اب پاکستانی اسے دیکھیں، بیشتر لوگوں کہیں گے تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، اس کو تو آگے 210 گارڈز آگے رکھنے چاہیے ڈالے، 10 پیچھے رکھنے چاہیے. $70 بلین کی اس کی ورتھ ہے. مگر کیوں؟ سادہ زندگی گزارتا ہے،
سادہ عام آدمیوں کی طرح رہتا ہے. گاڑی کہتا ہے ٹھیک چلتی ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. مسلمان نہیں ہے مگر سادگی کے فلسفے کو سمجھتا ہے. یہ دیکھیے. تو فیض صاحب کی میں بات کر رہا تھا. اب وہ فیض صاحب کا آپ دیکھیے انہوں نے لکھا کہ ایک جگہ میں ایک دن مخمل کا غالباً لباس پہن کے اور اپنے مکتب میں اپنے کلاس میں گیا تو میرے ٹیچر نے اس دن مجھے اونچی جگہ بٹھا دیا. دیکھیں یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہیں انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ, یہ ہے پروٹوکول کی ضد, یہ ہیں وہ لوگ جو خوبصورت اور یاد رکھے جاتے ہیں, ان کے رویے یاد رکھے جاتے ہیں. تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی میں جب گیا تو اس دن میرے استاد نے مجھے ذرا دوسرے طلباء سے الگ اونچا بٹھا دیا, مخمل کا میں نے شاید لباس پہن رکھا تھا. تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ, فیض صاحب کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے طے کیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کر دے یا عام آدمی سے کاٹ کے اونچا کر دے. تو یاد رکھو بیٹا, آدمی اپنے کام سے بڑا ہو, فیض شاعر بڑا ہے مگر یہ لوگوں سے ممتاز ہونا, لوگوں سے الگ ہونا, میں اونچا ہوں, میں بہتر ہوں, یہ خوبصورت رویہ نہیں ہے. خوبصورت رویہ یہ ہے کہ میں ان جیسا ہی ہوں, کام میرا جو ہے وہ ایک الگ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تو ایسے کھیل تک کے حق میں نہیں ہیں جس میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کسی اپنے فیلو ہیومن بینگ کو نیچا دکھائیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خوبصورت چیز ہے, وہ خوبصورت رویہ ہے. اچھا, میں اب آپ کی بات انٹرپٹ کروں گی کیونکہ ہمارا شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, پر اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ الجیریا میں رمضان کیسے منایا جاتا ہے. عوامی جمہوریہ الجزائر شمالی افریقہ میں واقع ہے. الجزائر بحیرہ روم کا سب سے بڑا ملک اور براعظم کے دوسرے بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے. معتدل آب و ہوا اور بہترین جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے اور زرخیز زمین کی وجہ سے اور الجزائر کی آبادی کی زیادہ اکثریت ملک کے شمال میں ساحل کے قریب رہتی ہے. سردیوں میں سرد موسم اور گرمیوں میں خوشگوار خشک موسم کے ساتھ اس کے خوبصورت ساحلی علاقے بہت سے سیاحوں کے لیے اہم مقام کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں بہت سے آثار قدیمہ کے مقامات اور عجائب گھر ہیں, جیسے بادشاہ ڈار مصطفیٰ کا محل جسے عربی خطاطی سے مزین کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دائمی سجاوٹ اور اقتباسات کے علاوہ ریاض الفتح یا الجزائر شہر کی بلندیوں پر واقع شہداء کے مزارات بھی شامل ہیں. الجزائر کے وہ لوگ جنہوں نے جنگ آزادی میں جان دے کر ملک کو 1.5 لاکھ شہداء کا ملک کہا. اس کے علاوہ بہت سی مساجد اور تھیٹر ہیں جو کہ ان شہروں میں فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ پیش کرتے ہیں. الجزائر بہت سی صنعتوں کے لیے بھی مشہور ہے, جیسے کہ ٹیکسٹائل کی صنعت, مٹی کے برتنوں کی صنعت, چینی کے برتنوں کی صنعت, زیورات اور لکڑی کی صنعت. الجزائر عرب مسلم ممالک کا ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کا سرکاری مذہب اسلام ہے. آج اسلامی اصول اور تعلیمات اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں. الجزائر کے سماجی اور ثقافتی تشخص میں اسلام ایک لازمی جزو ہے. خوشی، مسرت اور محبت اور بہت زیادہ تعظیم کے ساتھ الجزائر کے لوگ اپنے دلوں میں رمضان المبارک کا اہتمام ایک مہمان کے طور پر کرتے ہیں اور اس مقدس مہمان کے لیے سارا سال تیاری کرتے رہتے ہیں, اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال یہ مقدس مہمان یعنی رمضان المبارک ان کے لیے نیکیوں کے ذریعے اور برکتیں لے کر آتا ہے. یہ وہ مہمان ہے جس کا مسلمان کل عالم میں بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, رحمت و مغفرت کا مہینہ, اعمال صالحہ, عبادات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ.
الجزائر میں رمضان کے مہینے میں ماحول بتدریج شدت اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی یہ مقدس مہینہ قریب آتا ہے تو مذہبی ماحول کے ساتھ ساتھ خصوصی عبادات شروع ہو جاتی ہیں اور یہ عبادات انہیں باقی اسلامی دنیا سے ممتاز کرتی ہیں. الجزائر میں رمضان المبارک کی آمد کی پہلی رسومات میں سے ایک یہ ہے کہ گھروں اور دیواروں کو باہر سے پینٹ کیا جاتا ہے. اس مقدس مہینے میں صفائی کی بڑی مہم کا آغاز ہوتا ہے جس کی ابتدا گلیوں سے ہوتی ہے اور گلی محلے کے لوگ آپس میں مل جل کر صفائی کی اس مہم میں حصہ لیتے ہیں. سماجی ہم آہنگی کے اظہار کے لیے یہاں کے باشندے کام کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، خاص طور پر جب مساجد کی دیواروں پر پینٹ کرنا مقصود ہو. الجزائر کے لوگ الجزائر کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے اپنے گھروں میں اس مقدس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے رہتے ہیں. لوگ رویت حلال کمیٹی کی طرف سے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان سننے کے منتظر رہتے ہیں. یہ اعلان سرکاری میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے. مساجد میں حمد و ثنا شروع ہو جاتی ہے اور نمازیوں کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلی رمضان کی پہلی تراویح ادا کی جاتی ہے. الجزائر کے لوگوں کے پاس رمضان کے مہینے میں شاندار رسومات اور روایات ہیں جو اسلام کی اقدار اور اخلاقیات سے بھرپور ہوتی ہیں. وہ اخلاقیات جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. الجزائر کے لوگوں کی روایات بہت شاندار اور قیمتی ہیں. رمضان المبارک میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور یہی صحیح وقت ہے جب انہیں اسلام کے بارے میں سمجھایا جائے، اسلام کے بارے میں بتایا جائے. لوگ اپنے بچوں کو مساجد میں ساتھ لے جاتے ہیں، انہیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مساجد میں کس طرح جانا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے. بچوں کو حفظ مراتب کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اپنے سے بڑوں کا احترام کیا جائے اور بڑے بوڑھوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے. اور چونکہ روزہ رکھنا ایک فرض عبادت ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر ہی میں روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے. جہاں تک الجزائر میں روزہ رکھنے والے بچوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے شاندار رسومات منعقد کی جاتی ہیں. مختلف علاقوں میں یہ رسومات مختلف ہوتی ہیں. بڑے شہروں میں وہ بچے نئے کڑھائی والے کپڑے پہنتے ہیں جو نئے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے تو وہ اس دن اپنے سب سے خوبصورت قیمتی لباس پہنتی ہیں، اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کرتی ہیں اور سب لوگ اپنے والد کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جہاں پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے اور ان میں یہ لڑکیاں پہلا روزہ افطار کرتی ہیں. الجزائر کے لوگوں اور باقی مسلمانوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ خاندانی میل جول، تعلقات بہتر بنانے اور اپنے پیاروں سے ملنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. اس جدید دور میں یہ ایک نادر موقع ہوتا ہے جب خاندان کے تمام افراد، بڑے بوڑھے، نوجوان، جوان، بچے ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں. روزہ دار اس وقت پورا دن بے صبری سے اس وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. الجزائر کے لوگ اپنے خاندان کی خوشی میں بھرپور شریک ہوتے ہیں. سب لوگ لذیذ پکوانوں سے بھرے دسترخوانوں کے ارد گرد بیٹھ کر مغرب کی اذان کا انتظار کرتے ہیں. اس مقدس مہینے کے دنوں میں الجزائر کے لوگ عبادات، اطاعت اور نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایسی مساجد بھی ملیں گی جن کی صفائی محلے کے لوگ اور کچھ NGOs کرتے ہیں. یہ مسجدیں پورا مہینہ نمازیوں سے بھری رہتی ہیں اور نمازی مسجدوں میں وقت پر نماز فرض ادا کرتے ہیں. مساجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بڑی توجہ سے اپنے علماء سے مذہبی اور دیگر معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں. مساجد میں لوگوں کو رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں کی عیادت کرنے کی ترغیب دینے کے علاوہ ان مساجد میں غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور مقدس مہینے کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور صدقات و خیرات کی ادائیگی کی بھی نصیحت کی جاتی ہے. بہت سی مساجد میں نمازیوں اور راہ گیروں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے الجزائری اپنی چیزیں مسجد کے امام کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کی رقم.
رمضان المبارک کے آخری ایام میں عید الفطر سے قبل الجزائر میں غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فلاحی ادارے سرگرم ہو جاتے ہیں اور الجزائر کے تمام لوگ ان لوگوں کی مدد کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو عید کے لیے کپڑے اور مٹھائیاں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی عید میں اپنے گھروں کو سجا سکتے ہیں۔ عید الفطر کی خیرات کی وجہ سے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تمام الجزائر کے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حشر کے روز سب لوگ موجود ہوں گے اور ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ تقریباً ہر گھر میں میٹھی چیزیں بنتی ہیں جیسے کھجور اور میٹھے پکوڑے۔ شام کے وقت خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عید کی تیاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بچے نئے کپڑوں کے لیے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس نے بھی اس مہینے میں اپنا فرض ادا کیا، نیک کام کیا اور اپنے اعمال سے خوش اور مطمئن ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ اس کے لیے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دے اور اس کے اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو الجزائر میں ہر مسلمان کے لب پر ہوتی ہے۔ ہم رمضان المبارک اور عالم اسلام کے ذریعے ایک اور مسلم قوم کے رسم و رواج کے بارے میں جاننے کے لیے ایک نئے سفر میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ آلرائٹ، ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھا کہ الجیریا میں رمضان کس طرح منایا جاتا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے شو کا اینڈ، اور اب ہم ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔